بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے روندا درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس اور پوری اس دنیا کے ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں، اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جوہراں یعنی ایک حجر اسود اور دوسری مقام پر ابراہیم جو دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئی تو جنت کے میرے ساتھی ہیں کہ جنت کے جوہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کر سینے سے لگا کر ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کے دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا، اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے اصل میں وہ حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کے لیے منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تخفیفی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پروسیس جو ہوا تو یہ تکوینی نظام ہے کہ اللہ کے ہاں یہ جو ہونا تھا یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتے دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ تمہیں منع کیا گیا تو تم نے کیوں کھایا؟ تو اس ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل اس کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تاکید ایک دوسری حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی کو اتنی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے اندر حرم میں حجرہ اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا اور حجرہ کے دونوں ہاتھ تھے، دونوں پاؤں تھے، اور اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور پھر کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ وہی سی جگہ قائم ہو گیا، وہ اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تاکید ہوئی ہے جو اس بہت بڑے محدث نے نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا، حدیث میں آتا ہے جب حجرہ اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتے ہیں، تو اللہ سلام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مسافے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہونے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجرا اسود کا سلام اس کا بوسے لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ آپ کسی کو دوسرے کو تکلیف نہ دیں، اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب عمل کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کرے، استلام کر کے چوم لے تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے والے کو موقع ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و